حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اکثر مفسرین کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی کے ذریعے ان کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم کو اصحاب مدین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار بھی قرار دیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پیدائش مدین، جو کہ موجودہ اردن اور سعودی عرب کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں ہوئی۔ مدین اس زمانے میں تجارتی گزرگاہ تھا جہاں لوگ قافلے لے کر آتے اور خرید و فروخت کرتے۔ یہ قوم اپنی تجارت میں مشہور تھی، لیکن بددیانتی، جھوٹ اور ناپ تول میں کمی ان کی سب سے بڑی برائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جوانی پاکیزگی اور اللہ کی اطاعت میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کو اپنی قوم کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب مدین اور بعض کے نزدیک اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ قرآن میں دونوں کا ذکر ہے۔ قوم مدین، یہ لوگ بددیانتی، ناپ تول میں کمی، جھوٹے وعدے، کمزوروں پر ظلم اور شرک میں مبتلا تھے۔ اصحاب ایکا، ایکا کا مطلب ہے گھنا جنگل۔ یہ قوم سرسبز علاقے میں رہتی تھی اور یہی بدعمالیاں کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کئی برسوں تک اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، ناپ تول میں انصاف کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، رزق اللہ دیتا ہے، اپنے دھوکے سے مت لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت، حکمت اور نرم دلی کے ساتھ اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کی گفتگو میں دلائل کی پختگی اور انداز بیان کی خوبصورتی تھی، اس لیے انبیاء میں خطابت کے اعتبار سے آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو سننے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے تھے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں؟ تم تو ہم میں کمزور ہو، اگر تمہارے چند رشتہ دار نہ ہوتے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیتے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو تمہیں سخت سزا دیں گے یا ہمارے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور حکمت سے جواب دیا، اے میری قوم، اگر میں اللہ کی طرف سے دلیل پر ہوں تو کیا میں تمہاری طرح بددیانتی کروں؟ میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا۔ کئی دنوں تک شدید دھوپ اور گرمی نے انہیں گھیر لیا، حتیٰ کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک گھنے بادل نے انہیں سایہ دیا، وہ خوشی سے اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ راحت ملے۔ اچانک بادل سے آگ برسنے لگی، زلزلہ آیا اور زوردار چیخ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ قرآن میں آیا، پس انہیں عذاب یوم الذلت نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے ہی سخت دن کا عذاب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ شرط یہ رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک ان کے ہاں رہیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد باقی زندگی اللہ کی عبادت اور ایمان والوں کی رہنمائی میں گزاری۔ ان کا مزار بعض روایات کے مطابق اردن کے علاقے مان یا مدین میں ہے، جبکہ کچھ روایات میں شام کے حران اور بعض میں مکہ مکرمہ کے قریب ذکر ملتا ہے۔ ان کی وفات بڑھاپے میں ہوئی اور آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی نبوت کا حق ادا کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی پوری زندگی دعوت حق، صبر، نرمی اور قوم کی اصلاح میں گزری۔ ان کی قوم نے انکار کیا
تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دہی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ ظلم و فساد سے زمین برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نصیحت کو رد کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔